لا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم
ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے کہ جس خالق کائنات نے ہم سب کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اپنی تمام مخلوقات کے لیے رزق کا بھی انتظام کیا۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر کہ جنہوں نے آ کر اپنی امت کو سیدھا رستہ یاد کروایا اور اس سیدھے رستے پر کس طریقے سے چلنا ہے وہ طریقہ بھی ہمیں بتلایا۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو بنا کر اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ ہر نبی وہ اپنی امت کی طرف آیا، اس نے آ کر اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا اور دنیا کے اندر زندگی کس طریقہ سے گزارنی ہے وہ طریقہ انہیں شریعت کے ذریعے بتلایا کہ اس طرح اپنی زندگی بسر کیجئے، دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیابی کے ساتھ گزر جائے گی۔ اور جس طرح کے دین اسلام ہے جو کہ ایک مکمل ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے، دین اسلام کے اندر کہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، ہمیں اس ضابطۂ اسلام کے اندر، ضابطۂ حیات کے اندر زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتلا دیا گیا، بلکہ یہاں تک کہ اگر انسان نے چلنا ہے تو کس طریقے سے چلنا ہے، اگر انسان نے بیٹھنا ہے تو کس طریقہ سے بیٹھنا ہے، اگر انسان نے گفتگو کرنی ہے تو کس طریقہ سے گفتگو کرنی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑا بات کرے تو کس طریقہ سے کرے اور اگر کوئی چھوٹا بات کرے تو کس طریقے سے کرے۔ اور یہیں پر بس نہیں، بلکہ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک بتلا دیا کہ اگر تم نے طہارت حاصل کرنی ہے تو طہارت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ نے اپنے قول اور فعل سے اپنی امت کی اصلاح بھی کی، اور اسی طرح اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل کی جسے قرآن مجید کہتے ہیں، یہ اگر نازل ہوئی ہے تو صرف اور صرف نبی علیہ السلام کی امت کی ہدایت کے لیے یہ نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب کے اندر ہمیں مکمل یہ طریقے بتلا دیے کہ اپنی زندگی کو اگر گزارنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اسلام ہر موڑ کے اوپر جو انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ضرورت کو پورا کیا، اور ساتھ ہی فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم نے اگر
کسی انسان کے اوپر کوئی تکلیف نازل کی ہے یا اس کی کوئی ذمہ داری لگا دی گئی ہے تو وہ اس کی جان سے زیادہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جہاں ہمیں کھانے کے طریقے بتلائے گئے، جہاں ہمیں بات کرنے کے طریقے بتلائے گئے، وہیں پر اس قرآن مجید نے ہمیں سونے کے آداب بھی بتلائے ہیں کہ اگر انسان لیٹتا ہے، سارا دن کام کاج کر کے رات کو آرام کرتا ہے، تو اس آرام کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس آرام کرنے کے فوائد کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر مکمل بیان کر دیے، اور جو کمی بیشی رہ گئی وہ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے اور اپنے افعال سے اپنے صحابہ کرام کو کر کے دکھلا دیے، اور صحابہ کرام نے اسی طریقے کو اپنایا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ اور جو میں نے خطبہ کے اندر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالی ہمیں اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر تمہاری اولاد ہو تو اس اولاد کی تربیت کس طریقہ سے کرنی ہے، تربیت کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور انہیں کس طریقہ سے بات کو سمجھانا ہے، اور وہ کون سے اوقات ہیں کہ جن اوقات میں تم اپنی اولاد سے ملاقات کر سکتے ہو، اور کون سے وہ اوقات ہیں جن اوقات میں تمہاری اولاد سے بھی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ اجازت طلب کریں، تم سے اجازت لے لیں جو تمہارے نوکر ہیں، جو تمہاری لونڈیاں اور تمہارے گھر کام کاج کرنے والے ہیں، اور اسی طرح والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، ان اولاد کو بھی چاہیے کہ جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم سے اجازت طلب کرے۔ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات کے اندر اولاد کو بھی اجازت نہیں کہ وہ اپنے والدین کے قریب جائے، اور اسی طرح جو گھر کے اندر کام کاج کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ نے اجازت نہیں دی کہ یہ 3 اوقات ایسے ہیں، اگر تم نے اپنے مالک کو ملنا ہے، اگر اولاد ہے تو اپنے والدین سے ملاقات کرنی ہے، تو ان 3 اوقات کے اندر پہلے اجازت لی جائے گی، اگر اجازت مل جائے تو ملاقات کر لو ورنہ ملاقات نہ کرو۔ آخر وہ کون سے 3 اوقات ہیں کہ جن سے رب العزت نے ہم کو منع فرما دیا کہ اجازت کے بغیر کوئی نوکر اپنے مالک سے اور کوئی اولاد اپنے والدین سے ملاقات نہیں کر سکتا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں چاہتا کہ میں ایسی حالت کے اندر ہوں تو میری اولاد کی میرے اوپر نظر پڑ جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا اہم مسئلہ جسے ہم نے پسے پش ڈال دیا، قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ جس گھر کے اندر ایک فیملی کے افراد رہتے ہیں وہ کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ سب سے پہلا وقت من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے کوئی نوکر یا کوئی اولاد اپنے والدین سے اجازت لیے بغیر ان سے ملاقات نہ کرے۔ اور اسی طرح وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو انسان اپنی طبیعت کو فریش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سکون اور راحت پہنچانے کے لیے جب دوپہر کا آرام کرے تو کوئی اولاد اجازت کے بغیر اپنے والدین سے ملاقات نہ کرے۔ اور اسی طرح تیسرا وقت کون سا ہے؟ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، عشاء کے بعد بھی کسی کو اجازت نہیں
کہ وہ اپنے والدین سے اجازت کے بغیر ان سے ملاقات کرے۔ کیوں؟ ثلاث عورات لکم، یہ تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں۔ اصل میں عورت لفظ ہم سمجھتے ہیں کہ مرد کے مخالف عورت ہوتی ہے، یعنی ہماری زبان کے اندر یہ ہے کہ جب مرد بولا جائے تو اس کے مقابلہ کے اندر عورت ہوتی ہے، لیکن عرب کے اندر ایسا نہیں ہے۔ عرب کے اندر ہر اس چیز کے لیے لفظ عورہ بولا جاتا ہے کہ جس کو انسان ننگا نہیں کرنا چاہتا، عیا نہیں کرنا چاہتا۔ عورت کا معنی پردہ ہے۔ اور اسی طرح لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان تین اوقات کے علاوہ ہر نوکر کو اجازت ہے کہ اپنے مالک سے ملاقات کرے، اور اسی طرح ہر اولاد کو اجازت ہے کہ اپنے والدین سے ملاقات کر لے۔ کیوں؟ کہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، جب انسان ایک گھر میں رہتا ہے تو انسان ایک دوسرے کے اوپر آتا جاتا رہتا ہے، کبھی وہ آ گیا، کبھی وہ آ گیا، کبھی اس کمرہ میں جانا ہوا، کبھی اس کمرہ سے جانا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہم چیزیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ اتنا اہم مسئلہ جسے ہم نے پسے پش ڈال دیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یہ ہماری وہ آیات ہیں کہ جن کو ہم تمہارے لیے واضح کرتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، جو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اس کام کے اندر حکمت ہے، تم اس حکمت کو نہیں جانتے، اس حکمت کو سمجھنا پڑے گا۔ اب آئیے ہم حدیث کی روح سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تین اوقات کو اتنا اہم کیوں قرار دیا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ دن اور رات جو بنائے ہیں انسان کی زندگی گزارنے کے لیے بنائے ہیں، اور انسان کام کاج کر کے سارا دن تھکاوٹ سے چور ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو راحت پہنچانے کے لیے، انسان کو سکون دینے کے لیے، تاکہ اس کے جسم سے اور اس کے ذہن سے تھکاوٹ نام کی چیز دور ہو جائے، اللہ نے رات کو بنا دیا۔ اور رات کا سونا قرآن مجید کی روح سے اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے اوپر بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس بنا دیا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور اسی طرح رات کا سونا انسان کے لیے باعث رحمت اور راحت ہے، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کا جو وقت ہے یہ انسان کے آنے جانے کے لیے بنا دیا۔ اب آپ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رات کو انسان کے لیے نعمت قرار دیا ہے، اور رات کا سونا انسان کے لیے باعث رحمت ہے، لیکن آج ہم نے یہ معمول بنا لیا کہ جب رات کا وقت ہو جاتا ہے تو زندگی کے جتنے معاملات ہیں ہم رات کو کرتے ہیں، اور جب دن کا وقت ہوتا ہے جو کہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے ہم وہ وقت سوتے میں گزار دیتے ہیں، اور پھر بعد میں ہم گلہ کرتے ہیں کہ شاید ہماری تقدیر کے اندر ہی ایسا لکھا ہوا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ایک ضابطۂ حیات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا کہ رات کو ہم نے تمہارے لیے سکون کا باعث بنا دیا ہے، تو لہذا رات کو سونا ہی بہتر ہے، اور دن کو آنے جانے کے لیے، کام کاج کرنے کے لیے روشن کر دیا، اور اس دن کے اندر انسان اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت مزدوری کرے۔ اگر انسان اس وقت سویا رہے اور اپنے اس وقت کو ضائع کر دے تو انسان کی زندگی اس کے اوپر تنگ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ یہ اللہ کی رحمتوں میں سے رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات کو بنا دیا اور اسی طرح دن کو روشن بنا دیا۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس کے اندر راحت اور سکون حاصل کرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، دن کو روشن اس لیے کر دیا تاکہ تم اللہ کے فضل میں سے فضل کو تلاش کر سکو۔ یہاں ایک بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس مال و دولت ہو تو یہ اس کے لیے اچھی بات نہیں۔ مال و دولت بذات خود بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال اس کو برا بنا دیتا ہے یا اچھا بنا دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھو مال کو کیا کہا ہے کہ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، کہ مال کا آ جانا، دولت کا آ جانا، انسان کا محنت کر کے کمائی کر کے اس مال کو حاصل کرنا، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، یہ اللہ کے فضل میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سسٹم کیوں بنایا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، کہ ہم نے تمہاری نیند کو، منامکم تمہارا سونا، رات کو تمہارا سونا، اور اسی طرح دن کے وقت سونا، اور دن کے وقت اللہ کے فضل کو تلاش کرنا، اس میں البتہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کی بات کو سنتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کر کے پھر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ تو رات کا وقت تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے باعث رحمت بنا دیا۔ اب دوپہر کے اوقات میں سے بھی ایک وقت ایسا ہے کہ جس وقت انسان کا سونا یہ صرف قرآن سے ہی ثابت نہیں بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقبول مبارک تھا۔ اور سفر کے اندر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام دوپہر کو سویا کرتے تھے، اور اسے عرب کے اندر قیلولہ کہا جاتا ہے، کہ انسان رات کو سوتا ہے، پھر صبح کے وقت بیدار ہوتا ہے، بیدار ہونے کے بعد وہ اللہ کا نام دیتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، پھر رزق کی تلاش کے لیے وہ دن کا سہارا لیتے ہوئے اللہ کے فضل سے وہ محنت کرتا ہے۔ محنت کرنے کے بعد جب آدھا دن گزرتا ہے تو انسان کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، پھر انسان اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے دوپہر کے وقت ظہر سے کچھ دیر پہلے یا ظہر کے کچھ دیر بعد انسان تھوڑی دیر سوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ میری ساری تھکاوٹ کو دور کر دے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ سونا باعث رحمت ہے، جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا۔ دوپہر کے وقت سونا، قیلولہ کرنا، یہ ان اوقات میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ جیسے میں نے آیت کی تلاوت کی وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، کہ دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو تو تمہاری اولاد کو اور تمہارے غلاموں کو اجازت نہیں کہ وہ بغیر اجازت کے تمہارے پاس آئے۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا رات کو آرام کرنا یہ باعث رحمت ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جس طرح کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ گھر کے اندر موجود نہیں تھے تو آپ کی بیویوں میں سے کچھ بیویوں کے پاس 3 لوگ آئے، وہ آ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کو کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا معمول مبارک کیا ہے، آپ عبادات کیسے کرتے ہیں، آپ لوگوں سے ملتے جلتے کیسے ہیں، رات کو رات کیسے بسر کرتے ہیں، اپنا دن کیسے گزارتے ہیں۔ تو آپ کی بیویوں نے آپ کے تمام اوقات کو بیان کر دیا۔
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کی بیویوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ فلاں فلاں 3 لوگ آئے تھے، انہوں نے اس طرح بتایا اور اس طرح کہا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں ساری رات آرام نہیں کروں گا بلکہ عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں پوری زندگی روزوں کا اہتمام کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ ان 3 لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ اے میرے صحابہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، اور اسی طرح میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، اور اسی طرح میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ اگر تم نے میری سنت کو چھوڑ کے اس سے کچھ کم کیا یا زیادہ کیا تو فلیس منا، میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری رات کا جاگنا خلاف سنت ہے، اور اسی طرح انسان پوری زندگی روزے رکھتا رہے، حالانکہ کتنا نیکی کا عمل ہے۔ رات کو ساری رات انسان نماز میں رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، یہ کوئی برا عمل ہے؟ بہت ہی اچھا عمل ہے، لیکن برائی اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت نہیں۔ اور اسی طرح اگر انسان پوری زندگی روزے رکھتا رہے تو یہ دیکھنے میں کتنا اچھا عمل لگتا ہے، اور واقعی بہت اچھا عمل ہے، لیکن برا کیوں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں۔ اور اسی طرح انسان اس نیت کے ساتھ شادی نہ کرے کہ میں نے پوری زندگی اللہ کی عبادت کے اندر گزار دینی ہے، کہیں شادی کر کے میں اللہ سے دور نہ ہو جاؤں، یہ کتنا اچھا عمل ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں، اس لیے یہ اچھا عمل نہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، والنہاری سے مراد یہ ہے کہ دوپہر کے وقت، جب دوپہر کا وقت ہو جائے تو انسان کم از کم 30 منٹ یا 60 منٹ وہ لازمی قیلولہ کرے۔ اس قیلولہ کرنے سے انسان کی طبیعت حشاش اور بشاش ہو جاتی ہے۔ بلکہ ایک جنگ کے موقع پر، جنگ احد کا واقعہ ہے یہ، کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ ایک درہ کے اوپر آپ نے اپنے کچھ صحابہ کو کھڑا کیا کہ اس درہ کو اس وقت تک تم نے نہیں چھوڑنا جب تک میں نہ تمہیں کہہ دوں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے سپاہیوں کو جب فتح نصیب ہوئی تو اس درہ کے اوپر جو صحابہ اکرام کھڑے تھے انہوں نے کہا اب مسلمانوں کو فتح مل چکی ہے تو لہٰذا اب ہم اس درہ کو چھوڑ دیں۔ کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع کیا ہے کہ اس درہ کو اس وقت تک نہیں چھوڑنا کہ جب تک میں حکم نہ دوں۔ لیکن صحابہ نے جب مال غنیمت کو دیکھا، جب مسلمانوں کی فتح کو دیکھا تو آدھے کچھ صحابہ نے اس درہ کو چھوڑ دیا، کچھ نے نہیں چھوڑا۔ اب اس درہ کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی، مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا، بلکہ یہاں تک کہ ایک کافر نے یہ آواز لگا دی کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قتل کر دیے گئے ہیں۔ جب صحابہ نے اس بات کو سنا تو صحابہ پریشان ہو گئے، بلکہ صحابہ اتنے پریشان ہوئے کہ کچھ صحابہ کہنے لگے اب ہم نے دین کے اوپر چل کے کیا کرنا ہے، لہذا ہم مشرک ابو سفیان کے پاس جائیں اور جا کر اسے کہہ دیں کہ ہم کلمہ چھوڑتے ہیں اور تمہارا دین اختیار کرتے ہیں۔ لیکن پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونچی آواز لگائی، صحابہ کے اندر نیا ولولہ آ گیا۔ اس وقت کی بات ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جنگ کا موقع تھا، ہمارے اوپر اونگ طاری کر دی، ہمیں کچھ دیر کے لیے نیند آنا شروع ہو گئی۔ اس نیند کا اتنا فائدہ ہوا کہ جتنے مسلمان سست ہوئے تھے اس نیند کی وجہ سے دوبارہ حشاش بشاش ہو گئے۔ اب اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو دوپہر کا سونا ہے یہ اللہ کی طرف سے باعث رحمت ہے، لیکن سونا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی علیہ السلام کے لیے دوپہر کے وقت ایک چمڑے کا اہتمام کرتی. آپ علیہ السلام دوپہر کے وقت اس چمڑے کے اوپر سو جایا کرتے تھے. یعنی یہ آپ کا معمول مبارک تھا کہ دوپہر کے وقت آپ علیہ السلام آرام کیا کرتے تھے، اور جب آپ سفر کے اندر ہوتے تو آپ اس آرام کو اس وقت بھی نہیں چھوڑتے تھے. بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں ہم ایک سفر کے اوپر آپ علیہ السلام کے ساتھ گئے. جب ہم اس سفر سے واپس آئے تو دوپہر کا وقت ہو گیا. آپ نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے سامان کو نیچے رکھ دو، اور سارے صحابہ دوپہر کا قیلولہ کرے. کہتے ہم سب سو گئے. ہم نے درختوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ ان کی چھاؤں کے اندر ہم آرام کریں. کہتے جب ہم سو گئے تو اچانک نبی علیہ السلام نے بلند آواز سے ہمیں پکارا. جب ہم کھڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک کافر آپ کے نزدیک کھڑا ہے. تو ہم دوڑے ہوئے آئیں کہ کہیں یہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. تو صحابہ کرام کہتے جب ہمیں نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ نے کہا کہ میں ادھر سویا ہوا تھا، اس نے میری تلوار پکڑ کے مجھے کہا کہ بتاؤ اب تجھے کون بچائے گا. تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے، میں نے کہا کہ میرا اللہ تجھ سے مجھے آج بچا لے گا. کہتے جب میں نے 3 مرتبہ یہ کہا تو وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے اور وہ فوراً میرے قدموں میں گر جاتا ہے. یعنی اس واقعے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ دوپہر کے وقت سونا یہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ میں سے ہے. یہ تو 2 وقت ایسے ہیں کہ جن کے وقت سونا باعث رحمت ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ وقت ایسے ہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات میں ہمیں سونا نہیں چاہیے اور یہ رحمت کا باعث نہیں بنتے. ان میں سے سب سے پہلا وقت کہ انسان فجر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد نہ سوئے. لیکن ایک بات کو مد نظر رکھیں کہ فجر کے بعد سونا یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے طریقہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ فجر کے بعد سویا نہیں کرتے تھے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام سویا نہیں کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے. ہمیں کچھ کام تھا، کچھ صحابہ مل کے گئے. وہ کہتے جب ہم نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک لونڈی باہر آئی. اس نے ہمیں اجازت دے دی کہ آپ اندر آ جائیں. کہتے اجازت دینے کے باوجود ہم اندر نہیں گئے. کچھ دیر ٹھہر کے پھر اندر گئے. جب ہم اندر گئے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کیا بات ہے، اجازت میں نے کب کی دی ہوئی ہے، اتنی دیر بعد کیوں اندر آ رہے ہو؟ تو وہ صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہم نے سوچا شاید گھر والے سوئے ہوں گے اس لیے ہم اندر نہیں آئے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے، کیا تم میرے گھر والوں کو غفلت کا شکار سمجھتے ہو؟ میرے گھر میں ایسا نہیں ہوتا کہ جب فجر کی اذان ہو جائے تو کوئی سویا ہو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونا نہیں چاہیے. اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول مبارک تھا کہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو اپنے مصلی کے اوپر، اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے رہتے تھے، اور جب سورج طلوع ہو جاتا، سورج نکل جاتا، اس وقت وہاں سے اٹھتے. اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی مسجد کے اندر بیٹھے رہتے. جب سورج نکل آتا آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ باتیں کرتے، ہم پرانے قصے چھیڑ لیتے اور آپ علیہ السلام خود بھی ہنستے اور ہمیں بھی ہنساتے. یہ آپ کا معمول مبارک تھا. لیکن آج ہم اس طریقوں کو چھوڑ چکے ہیں. ہم رات کو لیٹ سوتے ہیں اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے تو ہم سوئے رہتے ہیں. بلکہ حالت اتنی خراب ہے، میں
کسی دوسری جگہ کا بیان نہیں کرتا، میں اس مسجد کا بیان کرتا ہوں کہ الحمدللہ صبح فجر کے وقت تقریباً 30 سے 35 لڑکے یہاں پڑھنے آتے ہیں، فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتے ہیں، الحمدللہ صبح تہجد کے وقت آتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے تو آ جاتے ہیں لیکن گھر میں ان کے والد موجود ہیں، ان کے بڑے موجود ہیں، لیکن وہ بچوں کے ساتھ نہیں آتے۔ لہذا یہاں حالت یہ ہوتی ہے کہ جو باہر کے نمازی ہوتے ہیں وہ صرف تقریباً 5 یا 6 ہوتے ہیں، یا اس سے زیادہ 7 8 ہوں گے، باقی سب بچے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم اتنا غفلت کا شکار ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو طریقے سونے کے بتائے ہیں اس وقت ہم جاگتے ہیں، اور جو جاگنے کے طریقے بتائے ہیں، جو جاگنے کے اوقات بتائے ہیں، اس وقت ہم سوتے ہیں۔ اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سونا، اس کے بارے میں جتنی روایتیں آتی ہیں وہ ضعیف ہیں کہ عصر کے بعد سونا چاہیے یا نہیں سونا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ضعیف روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ جو انسان عصر کے بعد سوتا ہے، عصر کے بعد اپنا معمول بنا لیتا ہے سونے کا، اگر اس انسان کا ذہن خراب ہو جائے تو وہ تقدیر کو ملامت نہ کرے بلکہ وہ اپنے آپ کو خود ملامت کرے۔ روایتیں تو اس کے بارے میں ضعیف آتی ہیں، لیکن بہت سے ہمارے اسلاف ایسے ہیں جنہوں نے یہ بات حقیقت ثابت کی ہے کہ عصر کے بعد سونا یہ انسان کی عقل کے اوپر اثر کرتا ہے۔ عصر کے بعد انسان کو سونے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، ایک بات۔ دوسرا جو قرآن کی آیت آتی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خاص کر کے جو درمیانی نماز ہے، وہ درمیانی نماز عصر کی نماز ہے، اس عصر کی نماز کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک جنگ کے موقع پر کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مسلمانوں کے درمیان ایک ایسی نماز ہے جو مسلمانوں کو اپنے آباء و اجداد سے بھی زیادہ عزیز ہے، ہم ایسا کریں گے جب مسلمان نماز ادا کریں گے وہ تو مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ وہ نماز کون سی تھی؟ عصر کی نماز۔ تو جب مسلمان عصر کی نماز ادا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کو یہ بتلا دیا، نبی علیہ السلام کو بتلا دیا کہ تم نے عصر کی نماز اس طرح ادا کرنی ہے کہ ایک جماعت نماز پڑھے، دوسری جماعت تمہاری حفاظت کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے آج یہ مشورہ کیا ہوا ہے کہ جب مسلمان عصر کی نماز ادا کرے تو اس وقت ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے گا۔ لہذا اس واقعے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ عصر کے وقت سونا، عصر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے یا عصر کے بعد سونا، یہ اچھی عادت نہیں ہے، لیکن حدیث کے اندر منع بھی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد سونا، اس سے تو نبی علیہ السلام نے کلیتاً منع کیا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کی نماز کے بعد سونا اور عشاء کی نماز کے بعد فضول باتیں کرنا، یہ فضول کاموں میں سے ایک کام ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اور جو انسان عشاء کی نماز کے بعد کوئی ایسی چیز کا اہتمام کرے، اگر قرآن کی تعلیم حاصل کرے یا حدیث کی تعلیم حاصل کرے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ اسلام کے مطابق وہ معاملہ ہو، تو پھر انسان عشاء کے بعد جاگ سکتا ہے۔ لیکن ویسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عشاء کی اذان کا وقت ہو جائے، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد فوراً سو جانا چاہیے۔ انسان کو عشاء کے بعد فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ اوقات ہیں جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلائے ہیں، اور میں نے شروع کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اتنے اہم مسئلے کو قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر ذکر کیا ہے۔ وہ آیت کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات۔ یہ اوقات وہ ہیں کہ جن کے اندر انسان کو سونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ذکر کر دی کہ جب انسان ان اوقات کے اندر
سویا ہوا ہو تو کسی بھی انسان کو اجازت نہیں کہ وہ ان اوقات کے اندر کسی کے گھر میں جائے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ فجر سے پہلے کسی کے گھر جانا، اسی طرح ظہر کی نماز کے فوراً بعد کسی کے گھر جانا، اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد کسی کے گھر جانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ سونے کے اوقات ہیں، اس کے اندر انسان سوتا ہے، انسان آرام کرتا ہے۔ یہ وہ معاملات ہے جس کو ہم نے آج پس پش ڈال دیا۔ آپ دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے، اگر ہم نے کسی کے گھر جانا ہو یا کوئی کام کرنا ہو تو ہم اس کے لیے وقت کون سا رکھتے ہیں کہ عشاء کے بعد کریں گے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع کیا ہے، اور فجر کے بعد سونا اس سے منع کیا ہے، لیکن ہم اس کے الٹ چلتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں اور شام کو عشاء کی نماز کے بعد لمبی رات تک ہم باتیں کرتے ہیں اور فضول کام کرتے ہیں۔ اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، اور جو ضابطہ حیات ہمارے لیے بیان کیا ہے اس کے اندر ایک ضابطہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سونے کے اوقات بتائے ہیں ان کے اندر ہمیں سونا چاہیے، اور جو سونے کے اوقات نہیں بتائے بلکہ کام کاج کے اوقات بتائے ہیں ان کے اندر ہمیں کام کاج کرنے چاہیے۔ اور ایک تیسری حالت یہ آ جاتی ہے کہ ان اوقات کے اندر سونا، یعنی اگر انسان فجر کے بعد سوئے یا اسی طرح انسان عصر کے بعد سوئے، مغرب کے بعد سوئے، اس حالات میں جائز ہے جب انسان بیمار ہو یا انسان کو بہت زیادہ کوئی مجبوری ہو۔ ایک انسان نے رات کا سفر کیا ہے تو اس انسان کو اجازت ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے وہ فوراً سو جائے، یعنی اضطراری حالت کے اندر انسان ان اوقات کے اندر سو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر ان اوقات کے اندر سونا یہ انسان کے لیے رحمت کا باعث نہیں ہے۔ اور آپ جانوروں کو بھی دیکھ لیں کہ جانور جب اپنے رزق کے لیے نکلتے ہیں تو کون سا وقت ہوتا ہے؟ وہ فجر کی نماز کے بعد نکلتے ہیں۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد انسان اپنے رزق کے لیے محنت کرے، نہ کہ سونے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو اسوہ حسنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔